السلام علیکم. تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے اپنا ایک ٹاپک آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم کتاب لکھنے جا رہے ہیں یا پھر یہ جو نش ہے تو کیا یہ ورتھ اٹ بھی ہے یا نہیں, لانچ کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. کل کو ہم اس کی انوینٹری اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ انوینٹری اٹھانا وائبل ڈیسیجن ہوگا یا نہیں. یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم لوگ امیزون پہ بھی جائیں گے, اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک شاپ اگر آپ کے پاس موبائل میں بھی انسٹالڈ ہے تو وہ بھی بہت بہترین ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر ہیلیم 10 بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کافی ساری فنکشنالٹی مل جاتی ہے جس سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وائبل ہے یا نہیں. خیر, بیسیکلی میں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہاں پہ ہم جا کے تھوڑی بہت ہنٹنگ کریں گے. اب تو یہ جی میں امیزون پہ آ گیا ہوں. ہم لوگ amazon.co.uk پہ چلے جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس UK کا سیلر سینٹرل ہو, مے بی کیونکہ وہ بنانا آسان ہے. تو فار دا سیک آف دس ایگزامپل ہم لوگ ساری جو ریسرچ ہے وہ UK کے اندر کر لیتے ہیں, اور US میں بھی سملر بالکل سیم یہ جو فارمولاز ہیں یہ اپلائی ہوں گے, تو کوئی ایز سچ ڈفرینٹ کچھ نہیں ہونے والا. تو یہاں پہ ایک میں UK کا پوسٹ کوڈ ڈال دیتا ہوں. amazon.co.uk میرے پاس اوپن ہو چکا ہے. اب میں جاؤں گا بکس کے اندر. یہاں پہ امیزون کے اوپر میں بکس میں چلا گیا. بکس میں جانے کے بعد سب سے جو پہلی چیز میں دیکھوں گا وہ بیسٹ سیلرز ہوں گے بکس کے اندر کہ کون سی کس قسم کی کتابیں امیزون پہ اچھی بک رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ امیزون UK کے اوپر بیچ رہے ہیں تو کل کو یا نہیں بھی بیچ رہے, یا کوئی بندہ وہاں پہ amazon.co.uk پہ کوئی کتاب بیچ رہا ہے تو وہ ایک بندہ آگے جو کسٹمر وہ پسند کر رہے ہیں اور وہ ٹاپ سیلنگ کتابوں میں وہ کتابیں آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی کتاب کو UK کے لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو اگر وہ امیزون پہ بک رہی ہے تو ایک لاجیکل سی بات ہے کہ وہ ٹک ٹاک شاپ پہ بھی بکے گی, کیونکہ آڈینس تو وہی سیم اسٹل UK کے ریزیڈنٹس ہیں, رائٹ. سو اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو ٹاپ سیلنگ ٹاپکس ہیں ان کو نکالیں گے اور ان کے ساتھ جائیں گے. وائٹ لیبل وغیرہ کے اندر یا ٹک ٹاک شاپ پہ اور جو ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ان کے اندر لوگ صرف پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اکارڈنگ اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں ایک اسپیسیفک کتاب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس اسپیسیفک کتاب کو ٹک ٹاک کے اوپر ہونا ضروری نہیں ہے. ہم فرسٹ کمرز ہیں. بہت ساری کتابوں میں ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں ہم فرسٹ کمرز ہیں, جو وہ کتابیں پہلے تھی ہی نہیں ٹک ٹاک شاپ کے اوپر ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں, اور ان کے اوپر ہمیں سیلز آنی اسٹارٹ ہو گئی ہیں. لائک پہلے دوسرے دن سے ہی سیلز آنی اسٹارٹ ہو گئی, آرگینکلی آنے اسٹارٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹاپک ان ڈیمانڈ تھے. سو دا نمبر ون تھنگ دیٹ یو گائز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اوور ہیئر اف یو آر گوئنگ بی ورکنگ آن دا بکس, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پروڈکٹ ہنٹنگ نہیں ہوتی, یہاں پہ ٹاپک ہنٹنگ ہوتی ہے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے. یہاں پہ ٹاپک آپ دیکھتے ہیں کون سا ٹاپک ٹرینڈ میں ہے, اور اس کے اوپر ایک اچھی سی کتاب سے کیا مراد ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ بیسیکلی ایسی ہو کہ آپ کو سورسنگ پرائس بڑی اچھی مل رہی ہو, تاکہ آپ اس کو سیل کریں تو وہ ایک لاجیکل سی پرائس کے اوپر آپ سیل کریں اور آپ کا ایک اچھا مارجن ہو. اس کے علاوہ اس کو کتاب کی کوالٹی اچھی ہو, اس کا کور وغیرہ اچھا ہو, اس کی ان سائڈز اچھی ہوں, اور اگر تو اس کے بارے میں ریویوز اینڈ ریٹنگز ہیں تو وہ تو بہت بہترین ہے. تو بیسیکلی اس قسم کی یہ کتاب جو ہے وہ فٹ ہوگی ہمارے کرائٹیریا کے اوپر, لیکن اس کا ٹاپک ٹرینڈنگ ہونا چاہیے. اگر ایک اچھی سی اچھی کتاب آپ اٹھا کے لے آتے ہیں لیکن اس کا ٹاپک ٹرینڈنگ میں نہیں ہے تو اس کو سیل کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. پیڈ ایڈورٹائزنگ کی طرف جانا پڑے گا, بہت سارے ڈفرینٹ طریقوں کی طرف جانا پڑے گا, جو کہ ہم انیشلی چونکہ ہم لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ جتنا بجٹ فرینڈلی ماڈل ہم رکھ سکیں ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں. جو ہماری کیس اسٹڈیز ہم نے بلڈ کی ہیں وہ ہم نے اسی بیسس پہ بلڈ کی ہیں کہ جتنی زیادہ ہم لوگ اس کو بجٹ فرینڈلی رکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی آ کے اس کو اسٹارٹ کر سکے اور کل کو اپنا اکاؤنٹ اسٹارٹ کرنے کے بعد کل کو سروسز دے سکے, اسکیل کر سکے. تو ایک بہت ہی ڈیسنٹ اور اچھا ماڈل ہے. تو لیٹس کیپ اٹ سمپل, رائٹ. سو امیزون ہمارے سامنے موجود ہے, بیسٹ سیلرز اینڈ مور. یہاں پہ میں جاؤں گا, اوپر میں نے بکس سلیکٹ کیا تھا, وہ میرے خیال سے ہاں رائٹ ابھی بھی سلیکٹڈ ہے. تو میں یہاں پہ پرنٹ بیسٹ سیلرز کے اندر چلا جاؤں گا. کنڈل بیسٹ سیلر سے مراد یہ ہے ای بکس. پرنٹ بیسٹ سیلر سے مراد ہے وہ کتابیں جو فزیکلی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, پرنٹ ہو کے آپ تک پہنچ جاتی ہیں. تو جو کنڈل بیسٹ سیلرز ہے اس کو ہم اوائڈ کریں گے کیونکہ اس میں ای بکس ہیں, اور ای بکس ٹک ٹاک شاپ پہ نہیں بک رہی. امیزون کو ہم ایز اے سورس استعمال کریں گے ایز آف ناؤ. امیزون سے ہم اچھی انوینٹری اٹھا سکتے ہیں, 20-30 یونٹس ٹیسٹنگ کے لیے اٹھا سکتے ہیں. انسٹنٹ ڈیلیوری ہو جاتی ہے امیزون پرائم سے. اگر آپ آرڈر کریں امیزون پرائم سے نہ بھی کریں تو بکس کے اندر یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے ڈیلیوری ہو جاتی ہے. بکس کا سین کافی ڈیسنٹ ہے. سو ہم لوگ بیسٹ سیلرز میں چلے گئے. اب یہ اوور آل بیسٹ سیلرز مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ سینیریو ہے کہ آپ کے پاس ہر کیٹیگری کی بک آئے گی. تو آپ یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو نمبر 1 کے اوپر آپ کے پاس ایک ایئر فرائر کی کتاب یعنی کک بک پڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی ایئر فرائر سے ریلیونٹ ہے. اب ایئر فرائر فار دا سیک آف دس ویڈیو لیٹس ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل. تو جو ایئر فرائر کی کتابیں ہیں ہم نے بھی بیچی ہیں, بہت لوگ بیچ رہے ہیں. ایئر فرائر کی کتابیں کافی بک رہی ہیں. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے بندے جا کے ایئر فرائر کی کتاب بیچنے لگ جائیں. اس کو بیچنے کا بھی ایک طریقہ ہے, اس کی ڈیفینیٹلی پرائسنگ بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں. اب یہ 10 پاؤنڈ کی ایئر فرائر کی کتاب مل رہی ہے, میں کبھی بھی یہ کتاب نہیں لوں گا.
اس کے کچھ ملٹیپل ریزنز ہیں. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہارڈ کور لکھا آ رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے, اور یہ پیپر بیک لکھا آ رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا فرق ہوتا ہے. ہارڈ کور سے یہ مراد ہے کہ ایک کتاب جس کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے وہ صحیح سخت جو گتا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے, اور جو پیپر بیک ہے اس کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے, جو آؤٹ سائڈ کور ہوتا ہے, وہ بالکل ایک سمپل سا پتلا سا, وہ ایک لائک کائنڈ آف ایک کتاب کی ایگزامپل لے لو, اٹامک ہیبٹس کی لے لیں, یا اس قسم کی جو کتابیں آپ دیکھتے ہیں جن کی بالکل پتلا سا ایک وہ گتا ہوتا ہے آؤٹ سائڈ پہ پیپر سے تھوڑا موٹا, تو اس کو کہتے ہیں پیپر بیک. اور ہارڈ کور کو کہتے ہیں وہ جو ایک پراپر جلد ٹائپ ہوتی ہے, کافی جو ہے نا وہ ہیفٹی قسم کی, وہ پیپر بیک والی ہارڈ کور میں ہوتی ہیں. ہارڈ کور میں اکثر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو اینڈز ہوتے ہیں وہ ڈیلیوری میں مے بی وہ ٹوٹ جائیں, تھوڑا بہت اس قسم کے رف ہو جائیں, تو اکثر ہمیں ریٹرنس کے کافی سارے ایشوز آتے ہیں. تو لیٹس اوائڈ ہارڈ کور فار ناؤ, ہم پیپر بیک کی طرف جاتے ہیں. تو لیکن ٹاپکس اگین ہم نے ٹاپکس دیکھنے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ کتاب تو دیکھ ہی رہے ہیں, چلے یہ والی کتاب ہے سو گڈ اینڈ لاسٹ ڈیول ٹو ڈائی, اب یہ فکشن کتاب ہے. اب آگے جا کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فکشن اور نان فکشن یہ دو قسم کی کتابیں, ہم نے کس قسم کی کتاب میں جانا ہے. فکشن سے یہ مراد ہے جیسے کوئی بھی ناول ہو گیا, کوئی بھی ریئلٹی سے ہٹ کے کوئی بھی ناول ہو گیا, وہ جیسے اے کورٹ آف تھورنز اینڈ روزز بہت ہی مشہور ناول ہے, اس طرح سے بہت سارے ناولز ہیں جو کہ فکشن ہیں. اور اگر ہم نان فکشن کی بات کریں تو اگین اٹامک ہیبٹس جس میں آپ کچھ سکھا رہے ہیں ایک ریئلٹی سے تعلق والی کتاب ہے, تو یہ نان فکشن اور فکشن کا فرق ہوتا ہے. پھر فکشن بھی بکتی ہے, نان فکشن بھی بکتی ہے, اچھی بک رہی ہیں, لیکن فار دا سیک آف دس ایگزامپل لیٹس گو فار نان فکشن بکس. اور اس کے اندر ہم لوگ یہاں پہ ہمیں یا تو نش ایک نظر آ جائے گی نان فکشن کی, وہ نہیں آتی تو ہم لوگ لیٹس سے چلڈرن بکس میں ہی چلے جاتے ہیں. چلڈرن بکس کے اندر بھی فکشن اور نان فکشن ہو سکتی ہیں, ہر کیٹیگری میں فکشن اور نان فکشن ہو سکتی ہیں, ادر دین لائک دیز کک بکس اور میڈیکل بکس, ان کو چھوڑ کے باقی موسٹلی کیٹیگریز میں فکشن نان فکشن دونوں ہی آپ کو نظر آ جاتی ہیں. سو میں چلڈرن بکس میں آیا, میں ہیری پوٹر کی بکس نظر آ رہی ہیں ٹاپ پہ, فکشن بکس ہیں. لیٹس سے میں یہاں پہ ارلی لرننگ میں چلا گیا ہوں. ارلی لرننگ میں جاتا ہوں, بچوں کی شروع کے دنوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں, کس قسم کی ہمیں کتابیں نظر آتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا. سو یہ کچھ ایک بک ہے جی, پوٹی ٹریننگ بک, کڈس کی اسی قسم کی بکس ہوتی ہیں جو کافی اچھی بک رہی ہوتی ہیں, جو ہیلپ فل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں اسٹوری بکس بھی آپ کو نظر آئیں گی. اس میں آپ کو ایکٹیویٹی بکس کی طرف اگر آپ جانا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ لیٹ سے الفابیٹ کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو الفابیٹ سے ریلیونٹ کتابیں بھی نظر آئیں گی. تو یہ آپ کے پاس الفابیٹ سے ریلیونٹ جو چلڈرن کی بکس ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں. سو بیسکلی اس میں اب ہم لوگوں نے کرنا کچھ ایسے ہے کہ کچھ ایسی بکس آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں کہ جن کی پرائس کافی ریزنیبل ہو. اب یہاں پہ اگر میں چیک کروں تو یہ بہت ہی ایک اچھی ڈیل مجھے نظر آ رہی ہے. 3 ایئر اولڈ کے لیے ملٹیپل بکس یہ بندہ ہمیں دے رہا ہے 399 پاؤنڈز میں. یہ بہت ہی ایک اچھی ڈیل مجھے نظر آ رہی ہے کہ جس کے اوپر میں مے بی فوکس کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہم یہاں پہ کچھ مزید دیکھ لیتے ہیں. بیسٹ سیلرز کے اندر ابھی ہم لوگ بیسٹ سیلرز میں موجود ہیں, ارلی لرننگ بکس کے اندر الفابیٹ میں موجود ہیں. تو آپ لوگ ڈگ ڈاؤن کرتے جائیں. ایک آپ یہاں پہ آپ نے بک سے اسٹارٹ کیا, پھر چلڈرن بکس, ارلی لرننگ, دین الفابیٹ, یوں سب نیشز میں جاتے جائیں. ٹھیک ہے. سو اس میں آپ لوگوں نے جس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے وہ کم پرائز کو رکھنا ہے. اب یہ ایک اور کتاب بڑے کام کی کتاب نظر آ رہی ہے کہ رائٹنگ ورک بک. 3 to 5 ایجز کے لیے جو رائٹنگ ورک بک ہے, اس ایج کے اندر بچوں کو ایسی کتاب ڈیفینیٹلی چاہیے ہوتی ہے, اور ان کے پیرنٹس ان کے لیے خرید رہے ہوتے ہیں, جس میں الفابیٹس وغیرہ کی ٹریسنگ کرنی ہوتی ہے. بہت ہی ٹاپ سیلنگ قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں یہ والے, جو کہ جنیرک ٹاپکس ہیں, بہت ہی سیدھے ٹاپکس ہیں. ان کی کتابیں آپ کو بک ڈیپوز پہ اور وہاں پہ مل جاتی ہیں, لیکن امیزون وغیرہ ٹک ٹاک کے اوپر ان کی سیل کافی اچھی ہوتی ہے اس قسم کے ٹاپکس کی, جو کہ ہر بندے نے لینی ہے اپنے بچوں کے لیے. ایک ایسی کتاب ہے, اگر یہاں پہ ایک اسٹوری بک ہونا تو مے بی وہ ڈیسائڈ کریں گے نہیں شاید اس سے بہتر اسٹوری بک میں دیکھ لیتا ہوں اینڈ آل دیٹ, لیکن اس قسم کی کتاب تو انہوں نے لینی ہوتی ہے. اگر تو وہ پرائس اچھی مل رہی ہو تو وہ ایک کے بجائے 10 قسم کی ایسی کتابیں اکٹھی کرتے ہیں. تو یہ کچھ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی کتابیں بھی اچھی رہتی ہیں. تو خیر یہ ایک جو ہم نے لسٹنگ اوپن کی تھی, یہ 3.99 کے اندر ہمیں 5 ورک بکس مل رہی ہیں. 5 ورک بکس, رائٹ. فرسٹ ریڈنگ, فرسٹ رائٹنگ, لیٹرز, نمبرز, ارلی لرننگ اسکلز, بہت ساری ڈفرینٹ کتابیں ہمیں ایک ہی پیکج میں مل رہی ہیں, جو کہ بہت ہی اچھا پیکج ہے. ریٹنگز وغیرہ بھی ابھی یہ نیا لانچ ہوا ہے, لیکن یہ اتنے اوپر چلا گیا ہے کیونکہ اس کی پرائس بہت ہی اچھی ہے. آپ کو لیٹ سے آپ نے یہ کتاب, آپ کو ٹاپک تو سمجھ آ گیا کہ یہ ٹاپ سیلنگ ٹاپک ہے, کیونکہ آپ یہاں پہ گئے, آپ نے دیکھا کہ اس کے BSRs دیکھیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ ٹاپک ٹاپ سیلنگ ہے؟ BSRs دیکھیں. اس کتاب کا BSR 101 ہے. یہ رائٹنگ سے ریلیونٹ کتاب ہے. پھر ایک اور ریڈنگ سے ریلیونٹ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے, 525 BSR ہے ان آل آف بکس آن Amazon.
یہ ایک دو اور کتابیں ہم دیکھتے ہیں جو رائٹنگ ریڈنگ سے. یہ فرسٹ ورڈز ہے, فلیش کارڈز ہیں. خیر یہ رائٹنگ ایک اور ورک بک نظر آ گئی جس کا BSR 663 ہے. بہت ہی اچھے BSRs ہیں. یہ مے بی 80-90 کاپیز پر ڈے تک سیل کر رہا ہوں, مے بی اس سے بھی زیادہ کر رہا ہوں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. سو پھر ایک اور فرسٹ رائٹنگ ورک بک ہمیں نظر آتی ہے, اس کا بھی 674. لائک بہت ساری یہ ایک اور نظر آ گئی. یہ تو بہت ہی فیمس بک ہے یہ بھی. سو بیسیکلی یہاں سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس ٹاپک کے اندر آپ کو 5-6-7 شہادتیں موصول ہو گئی ہیں کہ بھائی یہ ٹاپک کے اوپر بہت ساری مجھے بہت ہی لیس دین 1000 BSR میں, جو کہ بہت ہی اچھا ہے. ابھی ہم لوگ تو تھوڑے بڑے BSRs میں بھی جائیں گے. لیس دین 1000 کے BSR میں مجھے اس ٹاپک میں ملٹیپل کتابیں نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپک چلنے والا ہے. تو یہاں پہ ملٹیپل آپ کو ایگزامپلس مل گئی ہیں, تو مطلب یہ ٹاپک کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ٹاپک کی ڈیمانڈ ہے. سیم فارمولا کو آپ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی قسم کی نش کے اندر. آپ چلے جائیں ایڈلٹ نش میں چلے جائیں, ایڈلٹ کلرنگ بکس کے اندر چلے جائیں آپ. یہ بیسیکلی لو کانٹینٹ بکس ہوتی ہیں جس کے اندر یوزر بھی اپنا انپٹ دے رہا ہوتا ہے. تو دس از کائنڈ آف اے لو کانٹینٹ بک, یعنی کہ آپ نے کتاب دی, یوزر بھی اوپر رائٹ کر رہے ہیں, تو اس کو لو کانٹینٹ کتاب کہا جاتا ہے. اور لیکن اگر آپ ایک ہائی کانٹینٹ بک میں بھی جانا چاہتے ہیں, جیسے کہ پھر ایک ایگزامپل دیتا ہوں اٹامک ہیبٹس, جو صرف اور صرف وہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اپنی انپٹ نہیں دے رہا, تو وہ ہائی کانٹینٹ بکس ہوتی ہیں. ہائی کانٹینٹ بکس بھی بہت اچھی سیل ہو رہی ہیں ٹک ٹاک شاپ کے اوپر اور امیزون کے اوپر. خیر اس طرح سے کر کے آپ اپنے ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں امیزون کو یوز کرتے ہوئے, ہیلیم 10 کو یوز کرتے ہوئے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹاپک کی وائبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, سو ہیلیم 10 کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے جب ہم لسٹنگ کر رہے ہوں گے, اور سیکنڈلی تھوڑا بہت ہمیں اس کتاب کے بارے میں بتانے میں. تو ہم وہ ایسے چیک کریں گے کہ ہم نے یہ لسٹنگ اوپن کی ہوئی ہے, تو یہ اوپر آپ کا یہ ایسن ہوتا ہے سیم لائک پروڈکٹس, اسی طرح سے بکس کا ہوتا ہے. اس کو کاپی کریں, ڈبل کلک کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا. ادروائز یہاں پہ نیچے آپ کے پاس یہاں پہ کہیں پہ یہ نظر آ رہا ہے ایسے, اس کو یہاں سے کاپی کر لیں جہاں سے آپ کے لیے آسانی ہو. پھر آپ جائیں ہیلیم 10 میں سیریبرو پہ جائیں اور یہاں پہ پیسٹ کر کے جب آپ گیٹ کی ورڈز کریں گے تو آپ کے پاس نیچے ریزلٹس آ جائیں گے. سو یہ کس وجہ سے یہاں پہ کہیں پہ آپ کو سیلز نہیں نظر آ رہی, لیکن دا تھنگ از کہ آپ نے جب ٹک ٹاک پہ لسٹنگ کرنے جانی ہے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں کس قسم کے کی ورڈز کو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آرگینک سیلز آئیں. تو ہم لوگ جب اپنی کتابیں وہاں پہ لسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو ڈیفینیٹلی امیزون سے کافی ہیلپ ملتی ہے, کیونکہ امیزون کے پاس کافی سارا ڈیٹا ہے. اب یہی آڈینس ہے, یہی گورا ہے, یہ وہاں پہ جائے گا, یا پاکستانی ہے, یا کوئی بھی جو UK میں بیٹھا ہے, وہ یہاں پہ جو چیز سرچ کر رہا ہے, اگر ٹک ٹاک شاپ سے خریدنا اس کو زیادہ پسند ہے تو کیوری تو وہ آلموسٹ سیم ہی لکھے گا وہاں پہ جا کے. تو کیوری یہاں پہ ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں کہ وہ کیا کیوری سرچ کرتے ہیں. کریٹیو رائٹنگ ورک بک, اب اس کتاب کے اوپر لائک دس از اے رائٹنگ ورک بک, تو یہ کریٹیو رائٹنگ کی ورک بک بھی ہو سکتی ہے. یہ اس کا 1800 کا سرچ والیوم ہے. بکس کے اندر آپ کو بہت زیادہ سرچ والیوم یہاں پہ نظر نہیں آتے, تو دس از اسٹل اے گڈ سرچ والیوم اگر بکس کی مناسبت سے دیکھا جائے. سو اس کے علاوہ پری اسکول رائٹنگ ورک بک, یہ بھی ایک اچھا کی ورڈ. اس طرح سے رائٹنگ ورک بک, یہ مختلف قسم کے کی ورڈز آپ کو جو ہے یہاں پہ نظر آ جائیں گے. کنڈر گارٹن رائٹنگ ورک بک بہت ہی زیادہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے. یہاں سے آپ کی ورڈز کی ایگزامپلس لیں, وہاں پہ ٹک ٹاک پہ لسٹنگ کرتے ہوئے ان کے ٹائٹلز وغیرہ میں ڈالیں, ان کی ڈسکرپشن میں ڈالیں. وہاں پہ جا کے آپ کو یہ چیز ہیلپ کرے گی, کیونکہ یہی گورا یا پھر یہی بندہ جو یہاں پہ UK میں بیٹھا ہے, یہ جب جا کے وہاں پہ ٹک ٹاک پہ سرچ کرے گا تو اس کا لکھنا, اس کی کیوری ٹائپ کرنے کا جو ڈیفینیٹلی ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ سیم ہونے والا ہے. تو وہاں پہ بھی وہ جب یہ ڈالے گا تو آپ کی بک وہاں پہ جب نظر آئے گی تو آپ کو آرگینک سیلز آئیں گی. سو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, موبائل سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم ہنٹنگ کرتے ہیں. سو یہ میرے پاس ٹک ٹاک شاپ موبائل, اس کے اوپر UK کی سیٹنگ ہوئی ہے جو میرے پاس موجود ہے. سو اس کو یوز کرتے ہوئے لائک بیسیکلی میں ٹک ٹاک شاپ اس کے اوپر اوپن کروں گا. یہ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس کے اوپر بکس لکھا ہوا ہے, بکس کی پوری کیٹیگری ہے. تو میں جب بکس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس ڈفرینٹ قسم کی کتابیں شو ہونے لگ جائیں گی جو کہ ٹاپ پہ سیل ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں نہیں, یا بس فار دا سیک آف دی ایگزامپل آپ صرف جائیں اور اس طرح سے کر کے اس کو اوپن کر لیں بکس والی کیٹیگری کو. تو یہاں پہ اب یہ ہے کہ مجھے کافی ڈفرینٹ قسم کی کتابیں نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ مجھے ایک کتاب نظر آ رہی ہے شیڈو ورک جرنل. اب یہ شیڈو ورک جرنل ہے اور اس کی اچھی خاصی سیل ہوئی ہے, لائک 1500 یونٹ اس طرح سے جو ہے وہ سیل ہوئے ہیں. لیکن یہ تو ایک لسٹنگ ہے, بہت ساری لسٹنگز اس کی ملٹیپل لسٹنگز موجود ہیں. اس کی میں نے بہت زیادہ سیلز بھی دیکھی ہیں, اچھی خاصی سیلز دیکھی ہیں US وغیرہ کے اندر. یہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ٹرینڈ بن گیا تھا, وائرل ہو گئی تھی بک اور اس کی وجہ سے اچھی خاصی اس پہ سیلز آئی ہیں, لائک بہت ہیوج لیول کی سیلز آئی ہیں. سو ہم نے بھی اس کو بھی ٹرائی کیا. میں بالکل کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا مطلب کوئی اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک چیز ٹاپ سیلنگ چل رہی ہے, شیڈو ورک جرنل چل رہا ہے. شیڈو ورک جرنل کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ کوئی ہیری پاٹر نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں بیچ سکتا. یہ سمپلی ایک جرنل کی ایک فارم ہے جو کہ کسی نے بنائی ہے.
تو اس کے اوپر امیزون پہ بے-تحاشا کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تو آپ وہاں پہ جائیں جو سستے میں آپ کو مل رہی ہے. فار ایگزامپل آپ کو 4 پاؤنڈس کی کوئی ایک کتاب مل رہی ہے, آپ اس کو اٹھائیں, اس کے کوئی ٹیسٹنگ پیسز اٹھائیں, 10 15 20 ٹیسٹنگ پیسز اٹھائیں. آپ چاہے کسی بھی میتھڈ سے کتاب نکال کے لا رہے ہیں, آپ یہی کریں گے کہ آپ کوئی اس کے ٹیسٹنگ پیس اٹھائیں گے. چاہے آپ امیزون سے بیسٹ سیلر سے کتاب نکال کے لا رہے ہیں, ہیلیم 10 سے جا کے اس کو دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ موبائل سے نکال رہے ہیں, یا پھر آپ کسی بھی طریقے سے جا کے کتاب لا رہے ہیں, تو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہمیشہ یہ ہونے والا ہے کہ جب آپ کو ایک ایسا ٹاپک مل گیا جس میں آپ کو ملٹیپل ایگزامپلس مل گئیں کہ یہاں پہ تو کتابیں بک رہی ہیں اس ٹاپک کے اندر, یہاں پہ بہت ساری کتابیں بک رہی ہیں, مطلب یہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں ہے. اب ABC وغیرہ تو سب کو پتہ ہے, جو میں نے ایگزامپل دی ہے کہ یہ بکنے والی چیز ہے, لیکن فار ایگزامپل میں ایک مثال آپ کو مینڈیلا کلرنگ بک کی دے دیتا ہوں. اس قسم کے ٹاپکس آپ کو ملیں گے. جب آپ وہ نشز میں ڈگ ڈاؤن کرتے جائیں گے تو آپ کو ٹاپکس ایسے ملنے لگ جائیں گے. آپ کو فار ایگزامپل ایک کوئی ٹاپک مل گیا کوئی بھی ایسا, تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, امیزون پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایگزیکٹ ٹاپک کی ساری کتابیں آ جائیں گی. دیکھ سکتے ہیں کیا سینز ہیں وہاں پہ, کیسی سیلز ان کی آ رہی ہیں. تو بیسیکلی ایک اگر آپ کو اپروکسیمیشن دوں تو اگر آپ کو BSRs وغیرہ 10-15 ہزار سے کم کے BSR میں ملٹیپل اچھی ایگزامپلس مل رہی ہیں امیزون کے اوپر, مطلب آپ کو 10-15 ایگزامپلس مل جاتی ہیں اس سیم ٹاپک کے اندر, 10-15 ہزار کے BSR کے اندر وہ رہ کے کام چل رہا ہے وہاں پہ, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بہتر ٹاپک ہو سکتا ہے. یہ آپ کو ایک کرائٹیریا, آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے کرتے کرتے آپ جو ہے وہ ایک ٹاپک تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونے والا ہے کہ آپ اس کے کچھ ٹیسٹنگ یونٹ آرڈر کریں. ٹیسٹنگ یونٹس آرڈر کریں, لائک 10 یونٹس کر لیں, 15 یونٹس آرڈر کر لیں, اپنے ویئر ہاؤس پہ کر لیں اگر آپ UK میں رہ رہے ہیں, یا پھر اگر آپ US میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ کر لیں. تو جیسے ہی آپ کو آرڈر آئے, اب آرڈر آنے کے بعد جو مارکیٹنگ اور وہ سب چیزیں آگے ہم ڈسکس کریں گے, لیکن جیسے ہی آپ کو آرڈر آئے تو ان میں سے آپ ایک یونٹ اٹھا کے وہ شپ کر سکتے ہیں. اس طرح سے کر کے آپ بہت ہی لو انویسٹمنٹ سے اپنا کام یہ والا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے اور بھی میتھڈز آئیں گے, مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ادھر آنے والے ہیں جو مجھے کہیں گے کہ کیا ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی سینڈ کر سکتے ہیں, انوینٹری نہ اٹھائیں اور آل دیٹ اسٹف. میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ وہاں پہ خطرے میں آ سکتے ہیں. انوینٹری اٹھانا سب سے بیسٹ طریقہ ہے.